آج کا خداوند کا کلام ہے پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 7ویں آیت۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے آج کے کلام کے لیے، خوبصورت کلام کے لیے، تاکہ ہم خدا کو جان سکیں، پہچان سکیں، جو خدا نے آج روح القدس کے وسیلہ سے جو بھید اور مکاشفہ دیا ہے، خدا کا اس کے لیے بہت زیادہ شکر ہے۔ اور خدا اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بہت زیادہ سمجھ، عقل، دانائی اور فہم اور پہچان دے، تاکہ ہم خدا کو جان کر جو خدا ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم کر سکیں۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خداوند خدا نے، یہاں پر خدا کی بات کی جا رہی ہے، کسی اور انسان کی بات نہیں کی جا رہی، کسی اور چیز کی بات نہیں کی جا رہی۔ جو کام کر رہا ہے، جو زندگی دے رہا ہے، وہ کون ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں خداوند خدا نے ایسا کیا۔ کیا کیا؟ مٹی سے انسان کو بنایا۔ انسان کو خدا نے بنایا۔ اگر وہ بنا کے رکھ دیتے تو ہم کیا ہوتے؟ اسٹیچو، محض مٹی کا بت۔ نہ ہم دیکھ سکتے، نہ ہم سن سکتے، نہ ہم سونگھ سکتے، نہ ہم بول سکتے، نہ ہم چل سکتے، نہ پھر سکتے، نہ ہم محسوس کر سکتے، نہ ہم کوئی چاہت رکھ سکتے، نہ ہم چل پھر سکتے، اور نہ زندگی کی خوشیاں جو ہے وہ ہم اپنے اندر لے سکتے، اور نہ وہ خوشیاں جو ہے ہم اپنی زندگی کے ارد گرد دیکھ سکتے، نہ ہم اپنے اور بیگانوں میں فرق سمجھ سکتے، اور نہ ہی ہم یہ جو خدا ہمیں برکتیں دیتے ہیں اس کو ہم جی سکتے۔ اب خدا نے یہاں پر مٹی سے انسان کو بنایا، لیکن لکھا ہے اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ خدا چاہتے تو ایسے مٹی کے بت بنا بنا کے ہمیں رکھتے جاتے، اور جو خدا کا دل کرتا جس طرح کی شیپ میں خدا بنا بنا کے رکھتے جاتے، اور ہم اسی طرح ادھر ہی پڑے ہی رہ جاتے۔ اب خدا اتنے رحیم ہیں، اس سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ خدا رحیم ہے، خدا شفقت والے ہیں، خدا ہم سے پیار کرتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتے کہ ہم محض بت ہوں، کہ ہم نہ جی سکیں، نہ خوشیاں لے سکیں، اور ہم صرف مردہ پڑے ہی رہیں۔ خدا نہیں چاہتے۔ خدا نے ہمارے اندر زندگی کا دم پھونکا۔ جب خدا نے اپنی قدرت، اپنی روح میں سے، اپنی روح کی طاقت میں سے، اپنے روح میں سے جو خود خدا زندگی ہے، وہ زندگی کا دم خدا نے انسان میں پھونکا، ڈالا۔ آگے لکھا ہے کہ وہ اس دم کی وجہ سے، جو خدا کے اندر سے وہ طاقت، قوت اور خدا کا روح جو ہے اس کے اندر جو زندگی پائی جاتی ہے، جب وہ ہمارے بدنوں میں گئی، اس مٹی میں گئی، تو وہ جو مٹی تھی، لکھا ہے انسان جیتی جان ہوا، تو وہ مٹی زندہ ہو گئی، یعنی انسان زندہ ہو گیا۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ جو زندگی کا سورس ہے وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ ہم زندگی میں جیتے ہیں، ہم زندہ ہیں، لیکن ہم بار بار ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں یہ خدا کے دم کی وجہ سے ہے۔ خدا جو زندگی اپنے اندر رکھتے ہیں وہ زندگی ہمارے اندر ہے، اور ہم جو زندہ ہیں وہ صرف اور صرف خدا کی وجہ سے ہیں۔ ہم جو زندگی اپنے اندر رکھ رہے ہیں، جو ہم دیکھتے، بولتے، سنتے، چلتے پھرتے، ہم جو زندہ ہیں، ہم جو مردہ پڑے نہیں ہوئے، ہم یہ خدا کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف خدا کی واحد ذات ہے جو زندہ ہمیں رکھے ہوئے ہے، جو ہمیں زندگی دیتا ہے، اور جس نے ہمیں زندہ کیا ہوا ہے۔ یہ تینوں چیزیں خدا میں سے نکل رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہی ایک وہ سورس ہیں جو زندگی دیتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم نے کہیں اور نہیں دیکھا کہ جب انسان کو بنایا گیا تو کسی اور نے یا انسان نے خود اپنے آپ کو جیتا رکھا یا زندہ
کیا. یہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے. ہم نے آج ابھی یہ سیکھا کہ زندگی خدا میں سے نکلتی ہے، پرانے عہد نامے میں سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوح ہے، جب خدا نے نوح کے زمانے میں بدکار لوگوں کو ختم کرنا تھا تو خدا نے نوح کو حکم دیا کہ تو یہ کشتی بنا. اس نے وہ کشتی بنائی اور اس کے کشتی بنانے کی وجہ سے، یاد رکھنا، اس کے کشتی بنانے اور اس کشتی میں خدا کے حکم کے مطابق سوار ہونے کی وجہ سے کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ زندہ رہے. جو لوگ اس کشتی میں نہیں تھے سوار، وہ سب مر گئے، ختم ہو گئے، مٹ گئے. لیکن جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ 8 جانیں بچ گئیں، زندہ رہیں. اب ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ زندگی خدا ہی میں سے نکلتی ہے اور خدا ہی واحد ذات ہے جس سے ہم زندہ ہیں. زندگی خدا ہی ہے ہمارے لیے. ہم کسی اور جگہ سے زندگی حاصل نہیں کر سکتے، نہ ہم خود اپنے لیے یہ زندگی بنا سکتے ہیں. اور جو مرضی زمین پہ آپ محنت کر لو، دائیں بائیں دیکھ لو، آپ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی اوپر نہیں کر سکتے. جب آپ کو پتہ چل رہا ہے یا ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ آپ کو یہ بیماری ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ہمارا دم جو خدا کی زندگی ہے، خدا کی قدرت ہے، وہ ہمارے اندر سے نکل جاتی ہے اور ہم مر جاتے ہیں. یعنی ہم جو مرضی دنیا میں پالیں، حاصل کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ہم اپنے لیے ایک سیکنڈ بھی زندہ رہنے کی چیز کو کما نہیں سکتے کہ ہم اپنے اندر ڈال لیں اور ہم کہیں کہ ہم زندہ ہی رہیں گے. دوسرا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے نوح کو حکم دیا کشتی بنانے کا، اس کا مطلب خدا کے جو احکام ہیں، احکام یعنی خدا کا جو کلام ہے، خدا کی جو تعلیم ہے. ہم اب یہاں پر دیکھیں گے کہ جو کشتی ہے وہ خدا کا حکم ہے، اور کشتی جو ہے وہ ہم سیکھیں گے. اس کو سیکھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کی تابع داری ہے. ہم کلام پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں. یعنی ہم خدا کی تابع داری کرتے ہیں، خدا کے حکم کو ماننا. ٹھیک ہے. اب جو کشتی ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا حکم تھا ایک کہ یہ تو کشتی بنا. اس نے وہ کشتی بنائی. تو جب اس نے وہ حکم مانا، اس نے اس کی تابع داری کی اور اس میں رہا، اس کے اندر رہا، یعنی اس کلام میں اور اس تابع داری کے اندر رہا تو زندہ رہا. خدا کی زندگی، خدا زندگی دیتے ہیں، لیکن خدا کی زندگی ہمارے اندر کب رہتی ہے؟ جس کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں. جو لوگ کشتی کے باہر ہیں، جو حکم سے باہر ہیں، جو تعلیم سے باہر ہیں اور جو خدا کے کلام سے باہر ہیں، جو خدا کی بات نہیں مانتے. کلام مقدس کیا ہے؟ خدا کی باتیں، جس کو ہم کہتے ہیں کلام. جو کلام سے باہر رہتا ہے وہ سب مر جائیں گے، اور جو خدا کے کلام کے اندر رہتا ہے یعنی کشتی میں رہ رہا ہے وہ سب 8 جانیں بچ گئیں. زندگی پہلے ہم نے دیکھا کہ زندگی کا جو سورس ہے، زندگی خدا میں سے نکل رہی ہے اور خدا ہمیں زندہ کرتے ہیں. خدا کے بغیر ہم زندہ نہیں ہو سکتے. دوسری بات، اگر ہم نے جینا ہی ہے اور جیتے ہی رہنا ہے تو دوسری بات ہے خدا کا کلام، خدا کا حکم. جو خدا کے حکم ہیں، جو خدا ہمیں بتاتے ہیں، جو ہمیں سکھاتے ہیں، جو ہمیں کہتے ہیں، اگر ہم اس میں رہیں گے تو ہم جیتے ہی رہیں گے. دوسری بات، زندگی کب آئے گی؟ جب ہم تابع داری کریں گے. زندہ کب رہیں گے؟ وہ زندگی ہمارے اندر کب قائم رہے گی اور کب ہم جیتے ہی رہیں گے. اور وہ دوسرا سورس کیا ہے؟ خدا ہی کی بات ماننا، اس کلام میں رہنا، تو ہم زندہ رہیں گے. یعنی اگر ہم کلام کی بات مانتے تو جو خدا کی قدرت زندگی ہے، جو خدا زندگی ہے، وہ زندگی ہمارے اندر سے نکالی چھینی نہیں جائے گی. تیسرا نقطہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے. جب یسوع مسیح یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زندگی میں ہوں، اس کا مطلب ہے کہ زندگی سورس خدا. اب گناہ کی وجہ سے وہ زندگی ہم سے جدا ہو گئی کہ ایک دن ہم نے مرنا ہی ہے اور وہ زندگی ہمارے پاس نہیں ہے. خدا نے یہ منصوبہ بنایا کہ میرا بیٹا
قربان ہو، اور ہم جب اس پر ایمان رکھیں تو ہم اس کلام کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندگی پائیں۔ تو ہم اب یہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کہاں کہاں ہے۔ یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ زندگی میں ہوں، اور زندگی یسوع مسیح سے جاری ہوتی ہے، اور یہ زندگی ہم سے جدا نہیں ہو سکتی جب ہم اس کشتی میں سوار رہیں گے، اس کشتی میں پناہ لیں گے، یعنی ان احکام کے اندر بسے رہیں گے، اور وہ کلام ہم اس کلام میں چھپے رہیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو مزید سیکھنے کے لیے آگے ہم نکالتے ہیں لوکا کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 19ویں آیت، اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ اب انسان کی سوچ خدا نے یہاں پر بتائی ہے۔ انسان کی سوچ یہ ہے ہم چین کریں، مزے کریں اور خوش رہیں۔ ہمارا دھیان کس در ہے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میں اپنی کوٹھیاں ڈھا کر اسے اور بڑا بناؤں گا اور اپنا بزنس جو ہے وہ ملٹیپلائی کروں گا۔ ہمارا اس دنیا میں خدا نے زندگی دی، ہم زندہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب ہم زندہ رہ کر کیا کر رہے ہیں؟ ہم گاڑی، گھر، پیسے، نوکر چاکر، سہولتیں، کھانا پینا، کپڑوں میں لگے رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کپڑوں سے خوشیاں ملیں، جوتیاں پہنیں، ہم لوگ پارٹیز کریں، خوب لذیذ کھانا کھائیں، چسکے والا، جہاں جہاں ہمیں بہت مزہ آتا ہے ہم وہ کام کریں۔ اب انسان کی سوچ جب خدا اپنی قدرت میں سے، اپنے آپ میں سے زندگی نکال کے ہمیں دیتے ہیں کہ تم زندہ رہو، تو ہم زندہ رہنے کی چاہت نہیں رکھ رہے۔ ہماری سوچ، ہمارا ارادہ، ہماری محنت، ہماری کوشش، ہماری لگن ان چیزوں میں کہ ہمیں یہ چیزیں ملتی رہیں، ہم خوش رہیں، ہمیں مزہ آئے۔ تو ہم خوش رہنے کے لیے، ہم مزے لوٹنے کے لیے ہمارا ہر وقت دھیان رہتا ہے۔ ہم اپنی جو زندگی، جو وقت خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم انہی میں لگاتے ہیں اور خوب اس میں محنت کرتے ہیں، اور صرف خوش رہنے کے لیے، صرف زیادہ کپڑے پہننے کے لیے، یا زیادہ مہنگے کپڑے لینے کے لیے، گھڑیاں پہننے کے لیے، اچھے اچھے مہنگے جوتے پہننے کے لیے، زیور، سونا چاندی لینے کے لیے ہم لوگ ان خوشیوں کو جینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر خدا نے انسان کی سوچ بتائی کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تم لوگ بس یہی کرو، چین کرو، کھاؤ پیو اور مزے لوٹو زندگی کے، اور تم لوگ کیا نہیں چاہتے۔ اب ہم کیا نہیں چاہتے؟ آگے لکھا ہے، مگر خدا نے اسے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ اب جو جان ہے اس پہ اس کا دھیان نہیں ہے، انسان کا اپنا زندہ رہنے کا دھیان نہیں ہے، اپنی زندگی کا دھیان نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ سب کچھ پا بھی لیتے ہیں، ہمیں سب کچھ مل بھی جاتا ہے، تو جو سب سے بڑی بنیاد ہے زندگی، وہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو جو آپ نے چیزیں اکٹھی کی ہیں اس سے کیسے مزے لوٹو گے؟ اس میں سے کیسے اس چیز کی خوشی حاصل کرو گے جب آپ ہی نہیں زندہ؟ تو خوشی لینے کے لیے، مزے لوٹنے کے لیے، برکت میں رہنے کے لیے، چین سے رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے آپ کو زندگی کی تو ضرورت ہے نا، تو زندہ رہنے کی تو ضرورت ہے۔ تو چین، سکون، آرام، کھانے پینے سے بھی پہلے ہمارا ارادہ، ہماری سوچ، ہماری لگن کس چیز کی ہونی چاہیے؟ زندگی کی، کہ زندہ رہیں، یہ چیزیں ملیں گی۔ ہم کیا کرتے ہیں اس زمین پر بھی؟ ہم لوگ یہی کام کرتے ہیں، زندگی کی طرف ہمارا فوکس نہیں ہے، ہمارا مقصد زندگی کی طرف نہیں ہے۔ ہم زندہ رہنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے کہ جو ہم زندگی ملی ہے یہ ہماری زندگی قائم رہے، خدا ہم سے یہ زندگی چھین نہ لے۔ اگر ہم ساری زندگی یہی محنتیں کرتے رہیں اور چیزیں ہی اپنی بناتے رہیں اور خوشیاں بٹورنے کے لیے اپنا مال ہی اکٹھا کرتے رہیں، اور خداوند کہہ رہے ہیں جب تو یہ سارا
माल इकट्ठा कर लेगा और तू अपनी सोच में, इरादे में ये कर लेगा कि हाँ, और तेरी मर्जी और चाहत पूरी हो जाएगी कि मैं गाड़ी से ऐसा करूँगा, मैं बड़े घर में ऐसे रहूँगा, या जब नौकर चाकर इर्द गिर्द होंगे तो मैं आराम करूँगा, और मेरे पास इतना पैसा है, मैं जो चाहूँगा उसको ख़रीदूँगा, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, जो मेरे दिल में आएगा, जो मेरे ख्याल में आएगा, मैं उसको फ़ौरन ख़रीद लूँगा और उसको अपने पास ले आऊँगा। तो मैं तो इस तरह से अपनी दिल की हर मुराद पूरी कर लूँगा, अपने ख़्यालों को पूरा कर लूँगा, जो मेरी चाहत है मैं उसको पूरा कर लूँगा, और जो मैं इज़्ज़त चाहता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा हो और लोग मुझे देखें और वाह वाह करें, और इस वाह वाह को जब वो देखेगा तो बहुत फ़ख्र महसूस करेगा अपने आप पर। तो जब ये सारी चीज़ें वो इकट्ठी कर लेगा, और जैसे हम लोग इस ज़मीन पर भी सारी चीज़ें ये इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी ही नहीं तो हम लोग इस सारी चीज़ों को इकट्ठा जो हमने किया उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो सारी मेहनत, वो सारा वक्त आपका बेकार गया। इसीलिए हमें सबसे पहले ये करना चाहिए खुदा के कलाम को सुनने के बाद कि हमने ये फोकस करना है कि हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है वो ज़िंदगी है। हमें ज़िंदा रहना है, हम ज़िंदा रहें, कहीं ये ज़िंदगी हमसे छिन ना जाए, ये ज़िंदगी हमारे पास से चली ना जाए। अब खुदा ने हमें ज़िंदा रखा और हमें ज़िंदगी की पहचान हुई। पहली बात है, जब खुदा ने हमें दम फूंक कर ज़िंदगी का दम फूंका और हम जीती जान हुए तो हमने ज़िंदगी का मज़ा चख लिया। हमें पता है कि ज़िंदा रहना क्या होता है। अब कोई मिट्टी का बुत हो, उसको क्या पता ज़िंदगी क्या है। अब हर इंसान को खुदा उसके वक्त पर मुहैया कर रहे हैं कि वो ज़िंदगी को जान सके। अब ये ज़िंदगी खुदा खुद है, ज़िंदगी खुदा खुद रखते हैं। वो ज़िंदगी का मज़ा खुदा चाहते हैं कि हम भी रखें, इसलिए खुदा ने वो ज़िंदगी हमें भी बख्शी, हमें दी, ताकि हम जान सकें कि ज़िंदगी होती क्या है, ज़िंदा रहना होता क्या है। ये हमने पुराने अहदनामे पैदाइश की किताब में से देख लिया। जब हम ये देखते हैं कि ये ज़िंदगी ऐसी है, और फिर अगर कोई हमारा अजीज़ मर जाता है तो हम कितना दुखी होते हैं, कितना रोते हैं, कितना हम टूट जाते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे अब कुछ बाकी ही नहीं रह गया, काश ऐसा ना होता। तो हम लोग कितना मिस करते हैं कि वो ज़िंदा रहता। हम कितनी ज़्यादा चाहत, कितनी ज़्यादा मर्ज़ी, कितनी ख्वाहिश, कितना दिल होता है कि ये ना मरे। यानी इसका मतलब है उस वक़्त, उस लम्हे जब बिल्कुल ज़िंदगी का आखिर हो चुका होता है या वो ज़िंदगी जाने वाली होती है, तब हम एहसास करते हैं कि काश ये ज़िंदा ही रहता है। तो हमें ज़िंदगी की अहमियत उस वक़्त पता चलती है जब कोई हमसे जुदा हो जाता है और वो मुर्दा हो जाता है और दोबारा मिट्टी में जाकर मिट्टी बन जाता है, तो हमें होता है कि वो हमें नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह जब हम ज़िंदगी अपने अंदर नहीं रखेंगे तो हम भी मुर्दा हो जाएंगे। अब लेकिन हमने ज़िंदगी और मौत में, मुर्दगी में हमने महसूस कर लिया कि दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और ये फ़र्क खुदा ने हमें दिखाया कि ज़िंदगी ये है और मुर्दगी ये है। अब हमने चाहना है कि हम ये ज़िंदा रहना चाहते हैं, ऐसे चलते फिरते रहना चाहते हैं कि मिट्टी में जा मिल के उसके बाद हमेशा की आग में मौत का मज़ा लेना चाहते हैं। अब खुदा ने पुराने अहद में नूह को जब कहा कि तू ये कश्ती बना, तो हमारे लिए जो कश्ती है वो खुदा के हुक्म है कि खुदा ने उसे हुक्म दिया। अब हमारे पास जो खुदा का हुक्म है वो क्या है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए। जो कोई उस पर ईमान लाए, इसका मतलब है कि खुदा का ये हुक्म है, खुदा ये की चाहत है, खुदा की ये मर्ज़ी है कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा, वो नहीं मरेगा। और जब हम ज़िंदगी पाना चाहते हैं, अब जब दम मिला तो हम ज़िंदा हैं, लेकिन हम हमेशा के लिए ज़िंदगी नहीं पा सकते, क्योंकि गुनाह की मजदूरी
मौत है। अब हम ये जानते हैं कि हम ये ज़िंदगी नहीं ले सकते, हम ज़िंदा नहीं रह सकते। वजह ये है कि हमारी ज़िंदगी में हवा और आदम की वजह से नस्ल दर नस्ल जो गुनाह आया, और जो ख़ुद हम गुनाह करते हैं उसकी वजह से हमारे अंदर से वो ज़िंदगी का जो फजल है, जो ज़िंदगी है, वो हमसे दूर हो गई है, हमसे कट गई है। लेकिन शुरू में भी हमने यही देखा कि सोर्स सिर्फ और सिर्फ ज़रिया खुदा है, क्योंकि खुदा ज़िंदगी और खुदा खुद अपने अंदर ज़िंदगी रखते हैं और वही ज़िंदगी का दम निकालते हैं और हम जीती जान होते हैं। सिर्फ और सिर्फ खुदा है। आगे जब गुनाह हुआ तो गुनाह की वजह से वो ज़िंदगी फिर हमसे छीन गई। इसका मतलब है कि अभी तो अगर हम ज़मीन पे वक्ती तो ज़िंदा हैं, लेकिन उसके बाद ये ज़िंदगी गुनाह की वजह से हमसे चली जाएगी। खुदा ने अपने बेटे को भेजा। लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, यानी जो ज़िंदगी तुम खो चुके हो, जो खुदा ने तुम लोगों को मुफ्त दी थी। जब आदम और हवा को खुदा ने बनाया था तब कोई ईमान नहीं था। खुदा ने आदम को लेकर उससे नहीं पूछा था कि तू मुझ पर ईमान रखता है तो मैं तुझे जिंदा कर देता हूँ या मैं तुझे बना देता हूँ। क्या खुदा ने ऐसा पूछा? नहीं, पूछने वाला सवाल ही नहीं था, ना पूछा जा सकता था, क्योंकि वो मुर्दा था। उसकी जो रूह थी वो मुर्दा थी। अब खुदा ने क्या किया? उस वक़्त कोई कानून नहीं था जिंदा होने के लिए। खुदा ने कोई कानून नहीं रखा था। खुदा की सिर्फ चाहत मर्जी ये है कि हम जिंदा रहें। तो खुदा ने अपनी खुशी, अपनी शफकत और मेहरबानी और रहम की वजह से कि जैसे खुद खुदा जिंदा हैं, खुदा ने इंसानों को ज़िंदगी दी और ज़िंदा किया। और अब खुदा यही चाहते थे कि ये सब मेरे साथ ज़िंदा ही रहें। लेकिन गुनाह की वजह से वो ज़िंदगी जो खुदा ने मुफ्त बग़ैर ईमान के, बग़ैर मेहनत के इंसानों को दी थी, वो इंसानों ने खो दी। लेकिन खुदा को फिर यही परवाह थी कि अब ये फिर से मर जाएंगे गुनाह की वजह से। तो खुदा ने क्या किया? अपने बेटे को भेजा जो ज़िंदगी है। खुदा भी ज़िंदगी, खुदा के अंदर से भी ज़िंदगी का दम निकल रहा है। खुदा के बेटे यीशु मसीह से भी ज़िंदगी निकल रही है। यीशु ने भी यही दावा किया कि ज़िंदगी मैं हूँ। अब हमने सिर्फ, अगर हम अपना बुनियादी, अपनी ज़रूरत समझ जाएं कि हमारी बुनियाद या हमारी ज़रूरत खुशियाँ नहीं हैं, रुपए पैसे नहीं हैं, जिस्मानी रोटी सालन नहीं है, फल नहीं है, खाना पीना नहीं है, महंगे कपड़े नहीं हैं, पर हमारी बुनियादी ज़िंदगी ज़िंदा रहना है। और गुनाह की वजह से अब हमें मुफ्त दोबारा से ज़िंदगी नहीं मिलेगी। गुनाह की वजह से अब हमें ईमान रखना पड़ेगा। अब खुदा दोबारा ज़िंदगी का दम नहीं फूंकेंगे जब हम मर जाएंगे। इस ज़मीन पे जब हम मर जाते हैं तो दोबारा खुदा मुफ्त नहीं देंगे। खुदा ने एक दफ़ा मुफ्त दे दिया। जब आप सब पैदा होते हैं, हम सब पैदा होते हैं, तो क्या हम ईमान रख के पैदा हो रहे होते हैं? नहीं, ये हम मुफ्त पैदा हो रहे होते हैं बग़ैर ईमान के, क्योंकि ये खुदा का फजल है, खुदा का रहम है। लेकिन गुनाह की वजह से अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कसूर हमारा है, गुनाह हमने किया है, बुरे हम हैं। अब गलती पर हम हैं। अब हमें उस गलती को सुधारना पड़ेगा। अब जिसकी वजह से ज़िंदगी हमसे दूर हो गई, ज़िंदगी हमसे जुदा हो गई, वो हमारा गुनाह है जो हमने खुद किया है। उसमें खुदा का कोई कसूर नहीं। हम खुदा को इल्ज़ाम लगाना और खुदा के ख़िलाफ़ बोलना बंद करें। ये हमारा अपना कसूर है। अब मेहनत भी, अब हमने, खुदा अभी भी यही चाहते हैं कि हम ज़िंदा रहें, लेकिन अब खुदा सिर्फ ये चाहते हैं जो कोई ईमान ले आए मेरे बेटे पे। छोटी सी बात, मामूली सी बात। कोई खुदा हमें ये नहीं कह रहे ये पहाड़ मेरे लिए तोड़ लो, ये मेहनतें कर लो, ये कुर्बानियाँ कर लो, ऐसा कर लो तो वैसा कर लो। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए कि वो खुदा का इकलौता बेटा, और उसके वसीला से हमारे तमाम गुनाह जो हैं वो उठा लिए गए हैं। और हम जब उस पर ईमान कर रखेंगे, नज़र करेंगे, तो खुदा हम पर रहम करेंगे। और वही फजल जो खुदा ने आदम पर किया
کہ اپنا دم، زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا، تو پھر سے خدا چاہتے ہیں کہ خدا اپنی زندگی ہمارے اندر انڈیلے اور اس دفعہ ہم نہیں مریں گے اور ہم جیتی جان ہی رہیں گے۔ دوسری بات، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ بنیادی ضرورت اپنی سمجھ جائیں کہ ہمیں زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے، ہم لوگ کھانے پینے کو یا ہم لوگ فٹنس کو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے تو ہم زندہ رہیں گے، نہیں، ہم گناہ سے بچے رہیں گے تو ہم زندہ رہیں گے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوح نے جب کشتی بنائی تو وہ تھی تابع داری۔ ایمان جو ہے وہ بغیر عمل کے مردہ ہے۔ جب خدا نے اس کو کہا کہ تو کشتی بنا تو اس نے اپنا ایمان عمل کے ساتھ خدا کو دکھایا، اور جب اس نے وہ اگر فرض کریں وہ ایمان رکھتا اور کشتی نہ بناتا تو کیا بہہ نہ جاتا؟ ضرور بہتا۔ اس کا مطلب ہے صرف ذہن میں ایمان رکھنا ہمارے لیے قلعہ نہیں ہے، وہ ہمیں بچا نہیں سکتا۔ ہمیں اس ایمان کو جو ہمارے دل، دماغ، ہماری روح میں ہے، ہمیں عملی بھی اپنے لیے قلعہ بنانا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ خدا کی تابع داری۔ خدا کی تابع داری یعنی کلام مقدس پر عمل کرنا۔ جو کلام خدا ہمیں دیتے ہیں وہ خدا کے حکم ہیں، جیسے کہ نوح کو حکم ملا۔ اب اگر ہم خدا کے ان حکموں کو جیسے جیسے بناتے جائیں گے تو جب کون سا طوفان آئے گا؟ عدالت کا۔ جب ہم سے پوچھ گیچھ کی جائے گی تو وہ اس طوفان سے ہم لوگ جو ہم نے اپنی کشتی بنائی ہوگی، اگر ہم اس کلام کے اندر رہیں گے، اس کلام میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، تو عدالت والا دن جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ ہمیں اس عدالت والے دن کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ طوفان ہمیں نہیں نقصان پہنچائے گا، اور وہ طوفان ہمیں ہمیشہ کی موت میں نہیں لے کے جا سکتا اگر ہم اس کشتی میں سوار رہیں گے۔ ہم نے وہ کشتی اپنی زندگی میں بنانی ہے، اور وہ کشتی صرف اور صرف خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ لیکن بنیادی ضرورت جب تک نہیں سمجھو گے کہ ہم نے اس کشتی میں سوار ہوں گے تو زندہ رہیں گے۔ وہ لوگ زندگی اسی لیے وہ جیتے رہے، اس لیے وہ زندہ رہے، اور وہ تباہ نہیں ہوئے، مر نہیں گئے، کیونکہ وہ کشتی میں سوار تھے۔ ان کو زندہ رہنا تھا تو انہوں نے کشتی بنائی۔ اگر آج ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، بنیادی ضرورت کو سمجھو کہ زندہ رہنا ہے، نہیں مرنا، ہم مر جائیں گے، اور یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے۔ پہلے خدا نے مفت فضل دے کر ہمیں زندگی دے دی، گناہ آیا، اپنا بیٹا بخش دیا، تیسری کوئی بات اب دوبارہ نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس یہ آخری وقت ہے کہ ہم اپنے دل دماغ میں مضبوط ہو جائیں اور اپنی ضرورت کو سمجھیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے ہمیں زندگی چاہیے، اور زندگی خدا سے نکلتی ہے، کیونکہ خدا اپنے اندر زندگی رکھتے ہیں، اور وہ اب مفت نہیں ہے جیسے کہ پہلے آدم کو اور حوا کو دی گئی۔ اب ہم نے ایمان رکھ کے اور کشتی یعنی کلام پر عمل کر کے اس زندگی کو اپنے اندر لینا ہے، اور اب جیسے کہ پہلے ان لوگوں نے زندگی پائی اور گناہ کی وجہ سے دوبارہ موت میں چلے گئے اور وہ زندہ نہیں رہ سکے، اسی طرح ہم لوگ بھی اگر اب یسوع پر ایمان لے آئیں تو یہ زندگی کا فیصلہ اگر ہم اپنے لیے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دوبارہ موت ہمارے اوپر حاوی ہوگی۔ تو ہم نے اپنے اندر صرف اور صرف آج ایک ارادہ رکھنا ہے کہ ہم نے کھانے پینے کو اپنے سر پر سوار نہیں رکھنا، اپنے پروفیشنز کو امیر بننے کے لیے، عزت دنیا میں کمانے کے لیے، جسمانی چیزوں کے لیے ہم نے یہاں پر اپنے دل دماغ میں نہیں رکھنا، اور نہ میں نے اپنے بچے کو انجینئر بنانا ہے، میں نے ڈاکٹر بنانا ہے۔ ان باتوں
में ना रहें, ये सोचें कि मेरा बेटा क्या ऐसे ज़िंदा रह सकता है, क्या मेरे बेटे की क्या ज़रूरत है, क्या मेरी बेटी की क्या ज़रूरत है, वो कैसे ज़िंदा रह सकती है, वो कैसे ज़िंदा रह सकता है, मैं कैसे ज़िंदा रह सकती हूँ। क्या इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता रहेगा? हरगिज़ नहीं। हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, यानी खुदा के मुंह से जो निकलता है वो हुक्म है, कलाम है। तो कलाम से हम जिंदा रहेंगे, और कलाम जो है वो यीशु मसीह है। हम ये देखते हैं कि हमें ज़रूरत किस बात की है कि हम जिंदा रहें। खाने पीने से भी ज़्यादा बुनियादी जो ज़रूरत है, जिसके बगैर कुछ नहीं है, वो है जिंदा रहना। तो हम लोग जिंदा रहने के लिए कोशिश करें। हमें जिंदा रहना है, हमें अपनी सोच को तब्दील करना है, हमें अपने अंदर ये सोच पैदा करनी है, ये जोश लाना है। इस ज़रूरत को हमें समझना चाहिए कि जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आपको पानी की प्यास लगी हुई है, पानी की ज़रूरत है, तो आप कपड़े नहीं चबा सकते। अगर आपको अपना पेट भरना है तो आप गाड़ी में बैठ के चक्कर लगाएंगे और घूम आएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। हम इस बात को समझें, जो चीज़ हमें चाहिए वही करो, और वो है जिंदा रहना। ज़िंदगी और यीशु मसीह ज़िंदगी हैं, खुदा ज़िंदगी रखते हैं, और सिर्फ खुदा ही ज़रिया है ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि खुदा अपने अंदर ज़िंदगी रखते हैं और वो अपने फजल और रहम और शफ़क़त से हमें ज़िंदा रखना चाहते हैं। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया।